جی میرا سوال یہ ہے کہ جب دنیا کا بنانے والا، انسانوں کا سچا بنانے والا مالک اللہ ایشور اس دنیا میں بھیج کر انسانوں کا ٹیسٹ لے رہا ہے اور جنت میں اچھے کرموں کا اچھا بدلہ دے گا اور جہنم میں برے کرموں کی سزا دے گا، تو پھر جنت اور دوزخ کہاں ہے اور جنت اور دوزخ میں کیا کیا ہوتا ہے اور جنت اور دوزخ میں کس طرح کے لوگ جائیں گے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے جنت اور دوزخ کہاں ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں، قرآن حدیث کے آنکڑوں سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم نرک آسمانوں کے کہیں نیچے ہے۔ اللہ عالم، اللہ کو صحیح پتہ ہے کہاں ہے، لیکن یاد رکھیں جنت اور دوزخ سے واسطہ انسان کو موت کے بعد ہی پڑے گا، اس دنیا سے جانے کے بعد، مر کر اس کے بعد ہی پڑے گا۔ دوسرا سوال کہ سورگ اور نرک یعنی جنت اور دوزخ میں کیا ہوتا ہے، تو دیکھیے جیسے انسان نے اچھے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی اچھا بدلہ سورگ میں، جنت میں ملتا ہے، اور جیسے انسان برے کرم کر کے جس طرح کے برے کرم کیے ہیں اسی طرح کی نرک میں سزا ملتی ہے۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جیسا انسان کا جرم ویسی ہی سزا دی جاتی ہے جیلوں میں، تو یہ تو دنیا کے انسانوں کو سزا ہے، جس نے دنیا بنائی ہے وہ سزا کیسی دے گا، اس کے ہاں الگ الگ انتظام ہیں۔ نرک میں، جہنم میں کیا کیا سزائیں ہیں، اس پر ہماری آپ اور ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کی سچائی جان سکیں۔ اگلا سوال تھا کہ یہاں پر ہمارا بنانے والا، دنیا کا بنانے والا، انسانوں کا بنانے والا امتحان لے رہا ہے۔ پہلے سمجھ تو لیں کہ امتحان کیسے لے رہا ہے۔ دیکھیے اس نے ہماری دو پرکار کی رچنا بنائی ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، یہی دلیل ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر لوگ برے کرم کر رہے ہیں، اچھے کرم کم کر رہے ہیں۔ اگر امتحان کا جہان نہ ہوتا تو کوئی برے کرم نہ کرتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر اللہ تعالیٰ امتحان نہ لیتا تو کوئی انسان برے کرم، دونوں راستوں کی چھوٹ دے رکھی ہے اس نے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اگر وہ ٹیسٹ نہ لے رہا ہوتا تو کوئی انسان برے کرم نہ کرتا، سب اچھے ہی کرم کرتے۔ اس لیے اچھے برے کرم لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا ہے، دونوں راستے کھول رکھے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ مالک کا احسان مان کے اس نے تجھے جیون دیا ہے، تجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جیون جینے کے سارے سادھن دیے ہیں، اب اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت کر اور اس کے حکم پہ چل، اچھائی پہ چل، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ اچھا برائی سے کیوں بچ؟ اس کی دلیل ہے کیونکہ اللہ نے شیطان کی برائی سے انسان کے اندر نفرت رکھی ہے پلس بے چینی رکھی ہے، اس لیے اس نے قدرتی اعتبار سے اپنی قدرت میں دکھایا ہے کہ تو برائی سے بچ، اچھائی پہ چل، اور یہ دلیل دی ہے آگے کے لیے، آگاہی دکھائی ہے اگر تو دنیا کے اندر اچھے کرم کرے گا تو میں تجھے دنیا میں بھی سکون دوں گا اور مرنے کے بعد بھی سکون والا، شانتی والا جنت میں جیون دوں گا۔ اگر تو دنیا کے اندر برے کرم کرے گا تو دنیا میں بھی بے چین اور پریشان رکھوں گا اور موت کے بعد نرک کی آگ میں سجا دوں گا۔ اب اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، اور سب کے اندر وہی رچنا کو رچ رہا ہے اور دنیا میں ہر انسان کو جیون کا سمے دے کر بھیج رہا ہے۔ ایک ہی دھرتی کے ٹکڑے پر کتنے سارے لوگ آتے ہیں اور اپنا امتحان دے کر مر کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ الگ الگ گاؤں سے، الگ الگ شہروں سے، الگ الگ بستیوں سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں جیون کا سمے گزار رہے ہیں اور پورا کر کے سمے مر کے یہاں چلے جا رہے ہیں۔ پھر نئے لوگ پیدا ہو کے آ رہے ہیں، پھر وہ سمے گزار رہے ہیں، وہ اپنے جیون کا سمے پورا کر کے مر کے چلے جا رہے ہیں۔ اب جو جیسے کرم کر کے مرا وہ ویسی بدلہ پائے گا اللہ کے یہاں، کیونکہ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اب تم کہو گے موت کے بعد کیسے جیون ہے، تو یاد رکھیں موت کے بعد انسان کی آتما نہیں مرتی، شریر سے آتما کو فرشتے نکال لیتے ہیں اور آتما شریر سے نکل کے چلی جاتی ہے۔ شریر مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور دنیا میں کسی کا بھی پورے طور پر انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، ظلم کرتے کرتے لوگ مر رہے ہیں، ظلم سہتے سہتے مر رہے ہیں۔ کائنات کا مالک کتنے حساب سے کائنات کو چلا رہا ہے، تو اصل جیون اس نے موت کے بعد رکھا ہے اور وہاں پر جو جیسے کرم کر کے مرا ہے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اس کی بہت ساری دلیل ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں، ہم نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ اب آپ کا اگلا سوال کہ سورگ اور نرک میں کس طرح کے لوگ جائیں گے، جنت اور دوزخ میں کس طرح کے لوگ جائیں گے۔ دیکھیے اس بات کو ذرا سمجھیں ہم باریکی سے کہ دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے۔
اب اس نے اپنی رچنا سب کے اندر برابر رچی ہے. بات سمجھیں, اچھائی میں سکون, برائی سے بے چینی, گھبراہٹ, غلطی پر پچھتاوا, شرم کا مادہ, حیا کا یہ تمام رچنا ہے اس کی. اکڑنے کا مادہ, جھکنے کا مادہ, یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. جیون جینے کے دو راستے رکھے ہیں. دونوں راستے دھیرے دھیرے, اچھائی کا راستہ جاتا ہے جنت کی طرف. جو اچھائی کی راہ اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دھیرے دھیرے جنت میں پہنچا دے گا, اور جو برائی کی راہ اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دھیرے دھیرے جہنم میں پہنچا دے گا. تو یہ رچنا میں جو ہے ایماندار بننے کی روشنی, اور ایماندار بننے کی روشنی ہر انسان کے اندر اللہ نے برابر دی ہے سب کو. بات سمجھیں, ایماندار سچا بننے کی روشنی جو کہا گیا ہے, ایمان کی روشنی, ایمان کا نور, یعنی ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب اپنے بنانے والے سچے مالک کی سچائی پر چل کر اسے راضی کرنے والا. تو ہر انسان جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے, اس میں سکون ہے, اور جھوٹ بولنا برا کام ہے, اس میں بے چینی ہے, تباہی ہے, بربادی ہے کہ نہیں؟ ہر انسان جانتا ہے اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور, ایمان کی روشنی, ایماندار سچا بننے کی روشنی سب کے اندر رکھی ہے. کوئی اس سے بچا ہوا نہیں, سب کو برابر دی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک باپ کے جو ہے 4 بیٹے ہوں, اور وہ چاروں بیٹوں کو برابر برابر دے. ایماندار باپ ہو, اچھا باپ ہو. اللہ تو سب سے بڑا ایماندار ہے, سچا ہے, جس نے کائنات کو بنایا ہے, جو ہمارا امتحان لے رہا ہے, جو ہمارا سچا مالک ہے. اب وہ 4 بیٹوں کو برابر برابر پیسے دیے اس نے, 1-1 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, اس نے کسی کے ساتھ پکشپات نہیں کیا. اب باپ نے تو برابر برابر 1-1 لاکھ روپے دیے تھے, باپ کا کیا قصور ہے؟ اب وہ اولاد کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرے, ہے کہ نہیں؟ اب کچھ ایک اولاد ایسی ہے جس نے وہ 1 لاکھ روپے جوئے اور شراب میں برباد کر دیے, بھیک مانگتی پھر رہی ہے. اور ایک اولاد وہ ہے کہ اسی نے جو ہے اسی میں سے بزنس کر کے اور پیسے بڑھا لیے ہیں. اب جو بھیک مانگ رہی ہے اس میں باپ کا کیا قصور ہے بھائی؟ باپ نے تو برابر حصے کیے تھے, ہے کہ نہیں؟ باپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس نے اپنے کرموں کے عوض جوا شراب کھیل کر کے وہ پیسے اڑا دیے اور بھیک مانگنے میں لگ گیا. تو اس کے کرموں کا وہ ہے نا, وہ تو بدلہ. باپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ان کے کرموں کا پھل ہے. جو جیسے استعمال کرے گا وہ اپنا یا تو بڑھ جائے گا ان پیسوں سے, یا پھر گھٹ جائے گا. اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنانے والے مالک نے, سب کا مالک وہی ہے, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جینی ہو, پارسی, کوئی بھی ہو, دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب کا مالک وہی ہے. اور اس نے اپنی رچنا ایماندار بننے کی روشنی سب کو برابر دی ہے, سب کو دکھا دیا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے, جھوٹ بولنا برا کام ہے. جب اس نے دنیا میں ہر انسان کو پیدا کر کے بھیجا تو سب کو مسلم پیدا کیا. مسلم کا مطلب یہ دکھا دیا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے. سچائی پہ چل, اپنے مالک کو راضی کر. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے سچے مالک کی آگیا کا پالن کرنا, سچائی پہ چلنا, برائی سے بچنا. برائی سے بچنے کے سنکیت اللہ نے دیے. جب انسان برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے چینی پیدا کر دیتا ہے, اور شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے ہر انسان کے اندر. اب مالک نے تو ایمان کا نور دکھایا تھا, ایماندار سچا بننے کی روشنی دکھائی تھی کہ اچھائی سچائی پہ چلے گا. ماں کے پیٹ سے نتھی کر کے بھیجا رچنا کو, اپنی کو اچھائی میں چلے. ہر موڑ پہ, ہر قدم پہ دکھاتا ہے. وہ جب انسان اچھا کام کرتا ہے سکون پیدا کر دیتا ہے, ہری بتی جلا دیتا ہے سامنے کہ ہاں اس راستے پہ آگے بڑھ, نیکی کے راستے پہ, اچھائی کے راستے پہ آگے بڑھ. اور جب انسان گناہ کرتا ہے, پاپ کرتا ہے, تو لال بتی جلا دیتا ہے, سنکیت دیتا ہے کہ رک جا, اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی برا ہوگا. جیسے چوراہے پہ لال بتی ہوتی ہے, دلی میں آپ جا کے دیکھیں, غازی آباد دیکھیں, ہر جگہ آپ کو جو ہے ملیں گی. تو اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ لال بتی جلا دیتا ہے. اور اللہ نے شیطان کی برائی سے انسان کے اندر نفرت رکھی ہے, بے چینی رکھی ہے, اور اشارہ کیا ہے کہ اچھائی پہ چل. اب اس کے بعد بھی اللہ نے تو سب کے اندر یہ چیز برابر رکھی, اپنی رچنا سب کے اندر برابر رکھی, ایمانداری سچائی کی روشنی سب کے اندر برابر رکھی, ایمان کا نور برابر رکھا. اب کوئی انسان اس کے باوجود کہ شیطان کی برائی کو پسند کرے, جبکہ اس کے اندر مالک نے نفرت رکھی ہے شیطان کی برائی سے اور بے چینی رکھی ہے, اس کے باوجود کہ وہ پھر بھی شیطان کی برائی کو پسند کرے, شیطان کی برائی پہ چلے, اچھائی پہ نہ چلے, ایشوری رچنا کے خلاف چلے ہیں, اور پھر اللہ کی سزا کا حقدار بن جائے. تو بھئی ایمانداری سے بتائیں پھر اللہ کا اس میں کیا قصور ہے؟
جیسے باپ نے سب کو برابر بانٹ کے دیے تھے 1-1 لاکھ روپے، اب اولاد نے اپنے کرموں سے کوئی بھیک مانگنے لگا، کوئی آگے بڑھ گیا ہیں، تو باپ کا تو قصور نہیں ہے۔ اسی پرکار سے اللہ نے سب کو اپنی رچنا برابر دی ہے۔ اب جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، جانتے ہوئے بھی کہ اچھا جو ہے برائی پہ چلنا غلط کام ہے ہیں، اور وہ پھر جیون کا سمے برباد کر کے برائی پہ چل کے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے نرک کی آگ میں چلا جائے، تو پھر اس میں اللہ کا کیا قصور ہے بھائی؟ اب آپ کا جو سوال تھا کہ سورگ اور نرک میں، جنت اور دوزخ میں کیسے لوگ جائیں گے، تو جان لیں ایسے ہی لوگ جائیں گے جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر جیون کا سمے برباد کر کے، دھرتی پر ظلم جاستی کر کے، اللہ کو بھول کر کے، اللہ کی ناشکری کر کے، اس کا انکار کر کے، فساد پھیلا کے مر جائیں گے، وہ مرنے کے بعد نرک میں جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی کھوج کر کے، سچے مالک کو پہچان کر کے، اسے راضی کر کے جائیں گے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، وہ مرنے کے بعد سورگ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اچھے اور برے الگ چھانٹ دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، ہم چھانٹ دیں گے سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ۔ اب آپ باریکی سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کتنے باریکی سے اور حساب سے چلا رہا ہے ہیں؟ ہاں، کائنات کے چلنے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ اگر گڑبڑی ہو تو پوری دنیا کی پبلک ہو جائے گی پریشان۔ اگر دن نکلنے میں خرابی ہو، رات نہ ہو، کتنی بڑی دقت آئے گی، ہے کہ نہیں؟ کون پھر جو ہے دنیا میں جو ہے مزے کرے گا؟ تو کائنات کا بڑے حساب سے چلنا یہ دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے اور وہ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اس دنیا کی امتحان کی رچنا ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آتے ہی اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، سب کچھ، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کرم انسان کو دکھا دے گا کہ تو نے یہ کیے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں، مگر انسان اس دنیا میں آ کے سوچتا ہے ارے کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، جو چاہوں کرتا پھروں۔ ظلم کرتا ہے انسان، چھپ چھپ کے غلط کام کرتا ہے، مگر سب اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، سب اسے وہ دکھا دے گا صاف طور پر۔ اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جیسے کرم کیے ہیں ویسا ہی بدلہ دینے والا۔ کیونکہ اس دنیا کی جو رچنا ہے نا، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان مالک سے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں۔ اس کی رچنا کیا ہے؟ اندھیرے میں ڈوبنا۔ اب یہاں پر جو انسان کا ہوش ہے، اللہ نے یہ ہوش دیا ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، ہیں؟ اس ہوش کا امتحان ہے کہ اب وہ اس ہوش میں دنیا کی طرف دوڑ لگاتا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، یا دنیا بنانے والے اللہ کو پسند کرتا ہے۔ اسی ہوش کا جیون کا سمے دیا گیا ہے اور اسی ہوش کو روزی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے ناپ تول کر۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے، چھانٹ رہا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناقدری کرتا ہے۔ اگر اللہ کی قدر کر کے اللہ کی پیاس میں اللہ کو عقل سے پہچانا ہے، اللہ کو عقل سے پہچانا ہے، تو اس کا ایمان ایک پتھر کے پہاڑ کی طرح ہوگا جو جمع رہے گا۔ یعنی پہلے عقل کی سوجھ بوجھ سے سچائی کو پہچانا اور پھر سچائی پہ جم گئے، تو پہاڑ کی طرح اس کا ایمان بن جائے گا کہ ٹس سے مس نہ ہو۔ اور جو رسمی طور پر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے کہ بھئی مسلمان ہیں، رسم کے طور پر بنا سمجھے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، رسم کے طور پر بھی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ہم، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے مسلمان تھے تو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ رسم کے طور پر جو مسلمان ہیں اور اللہ کی کھوج نہیں کرتا، اللہ کی کھوج میں تکلیف نہیں اٹھاتا، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، دنیا کے اندر اللہ کی کھوج نہیں کرتا ہر دھرم سے، تو اس کا ایمان کاغذ کی ناؤ کی طرح ہے کہ وہ ایک ہوا کے جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ٹیسٹ لیتا ہے، دکھ تکلیف بھیجتا ہے۔ تو ٹیسٹ لینے کے حالات ایماندار پہ بھی آتے ہیں، ایمان والے سچے انسان پہ بھی آتے ہیں، اور بے ایمان جھوٹے انسان پر بھی آتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایمان والے کے اوپر پریشانی کے حالات کیسے بھی آئیں، اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوگا، ڈر اور غم سے آزاد ہوگا، اور اطمینان سکون میں رہے گا، گھبرائے گا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی پر راضی ہوگا۔ جو پچھلے وقت میں گزر چکا
یا اللہ وہ بھی تیری مرضی تھی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو اب میرے ساتھ سکھ یا دکھ بیت رہے ہیں یہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو آگے آنے والے وقت میں میرے ساتھ جو بھی بیتے گا سکھ یا دکھ وہ بھی تیری مرضی ہوگی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تو اس کا دل پہاڑ کی طرح جمع ہوا ہوگا اور گھبرائے گا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ دیکھیں نا، پوری دنیا جو ہے برائی پر تھی، اور ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے منجنیک میں بٹھا رکھا ہے آگ میں پھینکنے کے لیے ہیں، مگر ان کا دل گھبرایا ہوا نہیں تھا، جو میرے رب کی مرضی ہوگی میں اس پر راضی ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی حالت دیکھیں آپ، کس قدر بدن میں کیڑے پڑے ہوئے تھے ہیں، کتنا برے حالات بنے، لوگوں نے جو ہے دھکا دے کر باہر پھینک دیا، لیکن ایمان ان کا پہاڑ کی طرح جمع رہا، ان کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہی۔ اب جس کے اندر ایمان نہیں ہے خالی بول ہی بول ہیں، ایسا ہے نا، دکھنے میں دیندار دکھائی دے رہے ہیں مگر اندر سے جو ہے دنیا دار ہیں، دینداری کی آڑ میں دنیا داری ہو رہی ہے، دھرم کے نام پہ دھندا ہو رہا ہے۔ تو جس کے اندر ایمان نہیں ہے خالی بول ہیں اللہ کے ذکر کے، یہ پریشانی کے حالات میں مچھلی کی طرح تڑپ جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کتنا مضبوط ایمان تھا کہ پوری دنیا دھرتی پر ہیں، کتنی بھیڑ تھی انسانوں کی، اور سب برائی پر تھے، سب شرک کرنے والے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ انہوں نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکو آگ میں، ان کا سب نشہ اتر جائے گا۔ حالانکہ وہ قوم نشے میں تھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک ایک توپ کی طرح ہوتی ہے اس میں بٹھایا گیا، کیونکہ آگ اتنی تیز لگی ہوئی تھی، بہت تیز لپٹ تھی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگ کے پاس جانے کی، تو دور سے ایک بنائی ایک چیز منجنیک کہا جاتا ہے اسے، اسی کو دیکھ کے توپ بنی ہے تاکہ ہم یہاں سے پھینک دیں، تو اس میں بٹھایا ننگا کر کے بالکل۔ اب وہ پھینکنے کو تیار ہیں، فرشتے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں حکم دیں ہم اس آگ کو بارش سے بجھا دیں، بارش کا فرشتہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ، یہ جو میرے ساتھ حالات بیت رہے ہیں کیا میرے رب کو اس کی خبر نہیں ہے؟ کیا میرے سچے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو اس کی میری خبر نہیں ہے؟ کہ ہاں خبر ہے۔ تو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہو اور میں بچنا چاہتا ہوں، تو میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چل جاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہ رہا ہو اور میں آگ میں چلا جاؤں، آگ میں گر جاؤں اپنے آپ، تو اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلوں میں۔ تو اب تم جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جو میرا اللہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا میں اس پر راضی ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اور اتنا مضبوط ایمان ہے۔ اللہ نے بھی پھر اپنی براہ راست قدرت سے نہ کسی فرشتے کا سہارا لیا، نہ کسی کا سہارا لیا، آگ کو حکم دیا کہ میرے بندے کا اگر تو نے ایک بال بھی جلا دیا نا تو تجھے جہنم میں جلاؤں گا۔ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ آگ کو حکم دیا گلے گلزار بن جا، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ بن کہ تکلیف پہنچائے، گلے گلزار بیچ کی، یعنی سکون اور راحت دینے والا ذریعہ بن جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایسا ایمان کیوں تھا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے عقل سے اللہ کو پہچانا تھا۔ تو جو رسمی طور پر مسلمان نہ ہو، عقل سے اللہ کی قدر کرے، اللہ کی کھوج کرے پوری دنیا میں، تو اس کو بھی ایسا ایمان مل جائے گا۔ جب نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تیرا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا میرا رب اللہ ہے، بلکہ دلیل سے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو ادھر سے نکالتا ہے ادھر چھپاتا ہے۔ اگر تجھ میں طاقت ہے تو اس کا الٹا کر کے دکھا دے، ادھر سے نکال کے دکھا دے، ادھر چھپا کے دکھا دے۔ اور میرا رب جب چاہے سورج کو ادھر سے نکال دے اور ادھر کو چھپا دے، الٹا کر کے دکھا دے۔ تو اللہ نے بھی اپنے نبی کی بات کی لاج رکھی اور فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کو پورا کریں گے، اور قیامت سے پہلے سورج کو ہم الٹا نکالیں گے، الٹا چھپائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کو پہچاننے میں لگائیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ اتنا بڑا آکشن ہے انسان کے سامنے، زندگی کے مقصد اور اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کو پہچاننے کا۔ کیا آکشن ہے؟ انسان کائنات میں غور کرے، انسان کے سامنے کتنے انسان مر رہے ہیں۔ انسان غور کرے کہ یہ اتنے لوگ نہ چاہنے کے باوجود مر کے جا رہے ہیں دنیا سے، نہ چاہنے کے باوجود مر رہے ہیں۔ ارے میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، تو پھر میں دنیا کو چھوڑوں نا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤں پھر میں،
ارے دنیا کے دھوکے میں کیوں دوڑوں پھر میں، جب میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، کبھی بھی دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جس مالک کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کی مرضی سے دنیا میں زندہ ہوں، اپنی مرضی زندہ نہیں ہوں۔ جس مالک کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کی کھوج کروں کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ، زیادہ تر انسان، بدبخت انسان اس سچائی پر غور ہی نہیں کرتا۔ دنیا کی حایا مایا مال دولت کی دوڑ لگاتا رہتا ہے، دنیا کے دھوکے کی دوڑ لگاتا رہتا ہے، دنیا کی حایا مایا میں ہی ظلم جاستی کر کے اللہ کی ناقدری ناشکری کرتا رہتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جاتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب دیکھو ساری دنیا کے انسانوں کا مالک ایک ہے، اب اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری دنیا میں جو ہے اس کا پیغام آتا ہے۔ اب جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس قانون کو پہچان لیتا ہے۔ مسلمانوں نے پہچان لیا۔ اب یہ قرآن مجید اللہ کا آخری قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو چھانٹا ہے اپنا پیغام پھیلانے کے لیے دنیا میں۔ اب یہ مسلمانوں کی نسل ہے، یہ دنیا پرستی میں لگ گئی، اپنی ذمہ داری سے ہٹ گئی۔ اگر قرآن کا پیغام دنیا میں عام نہ کیا جائے جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے تو دنیا ظلم جاستی سے بھر جائے گی۔ یہ قرآن کا سنویدھان، قانون اس کا ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یہ مسلمانوں کو، دنیا کے ہر انسان کو بتانا تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو سب نے مل کر نہیں نبھایا۔ بہت چند لوگ ہیں بیچارے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ شرک میں ملوث ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں میں اس امت کو ذمہ داری دی ہے اپنا پیغام پھیلانے کی، مگر یہ امت اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی ہے۔ یہ ایک ایشور واد، ایک ایشور کی بھکتی اس کے ادھیکار دینے سے ہٹ گئے اور اس کے ساتھ شریک کرنے میں لگ گئے ہیں، شرک کرنے میں لگ گئے۔ اسی لیے یہ ان میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، فرقوں میں بٹ گئے۔ تو میرے بھائیو، آج جو جس فرقے میں ہیں وہ اسی فرقے میں مگن ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کے سچے دھرم، دین حق کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو قوم منمانی کے دین دھرم پر چل رہی ہو، اپنی منمانی کے دھرم پر، اللہ کی مرضی کے دھرم کو جاننا نہیں چاہتے، اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی مرضی، دین حق جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے، دین حق کو سمجھنے کو تیار نہ ہو، پھر اس قوم کی پٹائی ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیو، اسی کے اسباب بن رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو قوم اپنے مالک کو دل سے بھول جاتی ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر دشمن اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے اپنے بچاؤ کا بھی ہوش نہیں رہتا، اسے یہ بچاؤ کی تو بہت دور کی بات ہے، اسے یہی ہوش نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اس قوم کو اپنے حالات دیکھ کر سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر سوچنا چاہیے تھا کہ ہم سے اللہ کی طرف سے کیا غلطی ہوئی ہے، ہم نے اللہ کی کون سی ذمہ داری کو نہیں نبھایا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے، قرآن سے سمجھنا چاہیے تھا کہ اب ہم کیا کریں، مگر یہ قوم نہیں کر رہی۔ تو میرے بھائیوں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، ہاں، تو اللہ کی حکومت قائم کرو، ظلم جاستی کو مٹاؤ، شیطانی حکومت کو ختم کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہوائی باتیں پسند نہیں ہیں، کام پسند ہے۔ کام کرو، محنت کرو، خالی باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، ایکشن لو، کام کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ خالی باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوشش کرنے سے، کام کرنے سے ہوتا ہے۔ جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، وہی جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچ پائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ کوشش بھی نہیں کر رہے، اپنے من میں جھوٹا گمان لیے گھوم رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، آپ دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کھوکھلی جھوٹی امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ تم جھوٹی امید لگائے پھر رہے ہو۔ جو محنت کرے گا اسے اس کے نتیجے ملیں گے، اسے اس کا پھل ملے گا۔ ارے سچے انسان کی، اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی کو مٹائے گا۔ یاد رکھیں، انسان کی لڑائی انسانی شکل میں شیطان سے ہوتی ہے، انسان سے نہیں ہوتی۔
अच्छाई की लड़ाई अच्छाई में आपस में नहीं होती, अच्छाई बुराई की लड़ाई होती है, या फिर बुराई बुराई की आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि बुराई बुराई की भी सगी नहीं होती है। आप देखें जो लोग बुराई पर चलने वाले हैं, पहले तो वो एक दिखाई देंगे, फिर आपस में लड़ाई बचती है उनमें। तो इंसान की लड़ाई इंसानी शक्ल में शैतान से होती है, इंसान से नहीं होती। इंसान अपने बनाने वाले मालिक, सच्चा इंसान, अल्लाह, सच्चा जो इंसान होगा अपने बनाने वाले मालिक को राज़ी करने के लिए, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जुल्म को मिटाने के लिए, फसाद को मिटाने के लिए लड़ता है धरती पर। और इंसानी शक्ल में शैतान, जो शैतान के रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं, इंसानी शक्ल में शैतान अमन शांति को मिटाने और शैतान को राज़ी करने के लिए लड़ता है। दोनों के मरने के बाद दो अंजाम हैं, दोनों को अल्लाह मौत देता है। अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर जिसका सब कुछ है, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए लड़ता है, मरता है, वो स्वर्ग में जाता है, जन्नत में जाता है। जो शैतान को राज़ी करने के लिए लड़ता है वो मरने के बाद नरक में जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसी प्रकार के लोग जन्नत और जहन्नुम में जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हम कोशिश करें, मेहनत करें कि हम जहन्नुम में न जाएं, नरक में न जाएं, अल्लाह को राज़ी करें। सब कुछ अल्लाह का है, शैतान को भी अल्लाह ने पैदा किया है। याद रखें, अगर हम शैतान के रास्ते पर चले तो मेरे भाइयों सब कुछ हमसे छिन जाएगा। हर चीज़ पर अल्लाह की बादशाहत है। जन्नत अल्लाह की, जहन्नुम अल्लाह की, स्वर्ग अल्लाह की, नरक अल्लाह की, दुनिया अल्लाह की, मौत के बाद की ज़िंदगी अल्लाह की, सब कुछ अल्लाह का है। अगर हमने अल्लाह ही को नाराज़ किया, उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर, तो मेरे भाइयों ज़मीन व आसमान हर चीज़ की हम पर लानत है। मरने के बाद हमेशा की तबाही है और बर्बादी है, हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। शैतान बहका कर भटका कर मौत पे अलग हट जाएगा और इंसान को अल्लाह की सज़ा से बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए शैतान, जो हमारे मन में शैतान के बुरे ख्याल आते हैं उनसे बचें, और जो अल्लाह की तरफ से अच्छे ख्याल आते हैं उन पर चलें, और शैतान से बचने का ज्ञान हासिल करें। हमारे चैनल के अंदर सभी ज्ञान ऐसा है जो शैतान से बचाने का हो और अल्लाह से जोड़ने का हो। तो हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो। उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है
جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر